یہ واقعہ ایک چھوٹے گاؤں کا ہے جو پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں کے سب سے معزز آدمی کا نام رحمت تھا۔ رحمت کی عمر 60 سال کے قریب تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ رحمت کی بیٹی زینت بہت نیک اور شفیق تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک شدید قحط پڑ گیا۔ کھیتوں کی فصلیں سوکھ گئی اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ رحمت نے اپنے بچوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے گودام میں موجود اناج گاؤں کے سب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ زینت نے بوڑھوں اور بچوں کو اناج پہنچانے میں سب سے زیادہ محنت کی۔ کچھ لوگ شکایت کرنے لگے کہ رحمت بہت کچھ دے رہا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہا۔ رحمت نے کہا، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ گاؤں والے یہ سن کر تھوڑے حیران ہوئے لیکن خاموش رہ گئے۔ دن گزرتے گئے اور بھوک کی شدت بڑھتی گئی۔ رحمت نے اپنی آخری خوراک بھی لوگوں کے لیے دی۔ بچے دیکھ کر رو پڑے لیکن والد نے انہیں صبر اور ایمان کی تلقین کی۔ ایک رات شدید طوفان آیا اور گاؤں کے زیادہ تر گھروں کو نقصان پہنچا۔ رحمت کا گھر بھی متاثر ہوا لیکن ان کا اناج محفوظ رہا۔ اگلے دن گاؤں کے لوگ آئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رحمت نے سب کے لیے سب کچھ بچایا۔ زینت نے کہا، اب ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ وہ گاؤں کے بچے اور بزرگ سب کی مدد کرنے نکل گئی۔ کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ رحمت اور اس کے خاندان کی نیت صاف ہے۔ قحط ختم نہیں ہوا تھا لیکن گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رحمت نے بچوں کو سکھایا کہ صبر اور ایمان کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ زینت نے رات کو دعا کی کہ اللہ سب کی مدد کرے۔ اگلے دن گاؤں میں ایک اچانک بارش ہوئی۔ کھیتوں کی زمین دوبارہ زرخیز ہو گئی۔ فصلیں اگنے لگیں اور گاؤں میں خوشحالی واپس آئی۔ رحمت کے عمل کو دیکھ کر لوگ اس کے خاندان کی عزت کرنے لگے۔ زینت اور اس کے بھائیوں نے گاؤں کے نوجوانوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ پڑھانے نکلتے تاکہ لوگ بہتر مستقبل کے لیے تیار ہوں۔ ایک دن گاؤں میں ایک بیمار بچہ آیا جس کی حالت خطرناک تھی۔ زینت نے اپنی آخری دوائی بچا کر بچے کی جان بچائی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ کس طرح ایک نوجوان نے اتنی قربانی دی۔ رحمت نے دعا کی کہ اللہ اس خاندان کو مزید صبر اور طاقت دے۔ کچھ لوگوں نے زینت کی قربانی سے سبق سیکھا۔ قحط کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے لگے۔ زینت اور اس کے بھائیوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا ہسپتال بنایا۔ ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے سب نے رضاکارانہ خدمات دی۔ گاؤں میں صحت کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ لوگ اب زیادہ خوش اور شکر گزار تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسافر آیا اور سب کو بتایا کہ باہر کے گاؤں میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ زینت نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر کے گاؤں میں بھی مدد کرے گی۔ بچوں کو لے کر وہ دوسرے گاؤں پہنچی۔ وہاں کے لوگ رحمت اور اس کے خاندان کی کہانی سن کر متاثر ہوئے۔ زینت نے اپنے علم اور تجربے سے بچوں اور بزرگوں کی مدد کی۔ قحط زدہ گاؤں میں زندگی واپس لوٹ آئی۔ زینت کی شہرت گاؤں کے حد تک نہیں بلکہ دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ لوگ اسے روشنی کی پری کہنے لگے۔ زینت نے ہمیشہ کہا کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ رحمت نے بچوں کو بتایا کہ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ سال گزرے اور زینت بڑی ہو گئی۔ اس نے گاؤں کے لیے ایک بڑا اسکول بنایا۔ اسکول میں بچوں کو علم اور اخلاق دونوں سکھائے جاتے تھے۔ زینت کی تعلیم اور قربانی کی مثال ہر جگہ دی جانے لگی۔ گاؤں کے لوگ اب ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں رکھتے تھے۔ زینت نے گاؤں کی خواتین کے لیے دستکاری اور چھوٹے کاروبار شروع کروائے۔ اس سے گاؤں میں خواتین کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ زینت نے بتایا کہ تعلیم اور صبر ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسکول کے بچے خوش تھے اور پڑھائی میں دلچسپی لینے لگے۔ زینت نے ہر بچے کو یکساں محبت اور توجہ دی۔
एक दिन गांव के बाहर आग लग गई और कई लोग घरों में फंस गए। जीनत और उसके भाई फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की। आग पर काबू पाने में गांव के सब लोग मिलकर काम करने लगे। जीनत ने सबको मुनज़्ज़म किया ताकि कोई शख्स नुकसान न उठाए। उसकी क़यादत और हौसला देखकर सब हैरान रह गए। आग बुझाने के बाद सब थके हुए लेकिन खुश थे कि जानें बच गईं। जीनत ने सबके लिए पानी और खाने का इंतज़ाम किया। लोग उसकी हिम्मत और शुजाअत की तारीफ करने लगे। जीनत के वालिद रहमत ने कहा कि अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। गांव के बुजुर्गों ने जीनत को दुआ दी कि अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। जीनत ने सबको बताया कि यह सब अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ। दिन गुजरते गए और गांव में दोबारा खुशहाली छा गई। जीनत ने हर घराने की माली और तालीम की हालत बेहतर बनाने में मदद की। गांव के नौजवानों ने उससे रहनुमाई हासिल करना शुरू की। जीनत ने उन्हें बताया कि मेहनत और सब्र हर मुश्किल को आसान कर देता है। एक दिन गांव में तहत दोबारा आया, लेकिन लोग अब पहले की तरह परेशान नहीं हुए, क्योंकि वो सब ने सबक सीख लिया था और एक दूसरे की मदद करना जानते थे। जीनत ने गांव में अनाज के ज़ख़ीरे को महफूज किया ताकि कोई भूखा ना रहे। उसने सबको बताया कि अल्लाह के फजल से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ लोगों ने उसके अक़दामात को नकल करना शुरू किया। जीनत की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांव के लोग भी उसकी मदद लेने आने लगे। जीनत ने हर गांव की हालत देखकर सबके लिए हल निकाला। उसने सबके बच्चों के लिए स्कूल कायम किए। गांव के बुजुर्गों के लिए अस्पताल और इलाज के इंतजामात किए। गांव के नौजवानों के लिए हुनरमंदी के मौके पैदा किए। जीनत की मेहनत से हर गांव खुशहाल हो गया। लोग अब एक दूसरे के लिए खड़े रहने लगे। जीनत की कुर्बानी और नेकी की मिसाल सबने सुनी। गांव के लोग उसे रोशनी की परी कहने लगे। उसके वालिद रहमत ने फख्र से कहा कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन बेटी दी है। जीनत ने हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। गांव के लोग अब सख्त हालात में भी मायूस नहीं होते थे। जीनत ने बताया कि ईमान और सब्र हर इंसान के लिए ताकत है। एक दिन जीनत ने गांव के सब बच्चों को जश्न में मदऊ किया। वो सब खुशी और अमन के माहौल में खेलने लगे। जीनत ने सबके लिए कहानी सुनाई और सबक दिया कि नेकी और सब्र जिंदगी बदल देते हैं। कुछ मनाजिर आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर इस वीडियो में की गई मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली कहानी, किस्से और वाक़यात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।